أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو چکا ہے، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا، اور آج شوال کی 5 تاریخ ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ بڑی برکت و رحمتوں والا مہینہ شروع ہوا تھا پورے آب و تاب کے ساتھ، اور اسی طریقے سے پورے برکت و رحمتوں کے ساتھ مکمل بھی ہوا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے مسلمانوں کی 3 جماعتیں بنتی ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو رمضان المبارک مکمل ہونے پر خوشیاں مناتی ہیں، خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ دوسری جماعت وہ ہے جو رمضان المبارک کے مکمل ہونے پر غم کا اظہار کرتی ہیں، دکھ کا اظہار کرتی ہے۔ تیسری جماعت وہ ہے جس کو رمضان المبارک کے آنے پر خوشی تو ہوتی ہے لیکن غم اور دکھ نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کی 3 جماعتیں ہیں۔ ان 3 جماعتوں میں 2 جماعتیں تو اپنے خیال کے مطابق غلط اور درست نہیں ہوتی۔ ایک جماعت جو ہے وہ بالکل صحیح راستے پر چلتی ہے۔ وہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت وہ ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور ختم ہوا تو رمضان کے ختم پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ خوشی کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کا نظام بدل چکا تھا، 24 گھنٹے کے اعمال کا نظام جو ہے بدل چکا تھا۔ کچھ پریشانی ہوتی تھی، دن بھر بھوکے رہنا اور رات میں تراویح پڑھنا، تراویح میں لمبی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں، پیاس لگتی تھی لیکن صبر کرنا پڑتا تھا، بھوک لگتی تھی لیکن صبر کرنا پڑتا تھا۔ ہر حلال چیز آدمی کے پاس موجود ہوتی تھی لیکن استعمال نہیں کر سکتا۔ تو
تو ان ساری پریشانیاں مسلمانوں کے سامنے تھیں، تو مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی جو کہ ان پریشانیوں سے نجات پانا چاہتی تھی، اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوتے ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ اور اس کی عبادتیں ہمارے اوپر بوجھ ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوا خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ گزر چکا، اب جو ہے اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، جیسا چاہیں گے ویسا رہیں گے، جب چاہیں گے کھائیں گے، جب چاہیں گے پئیں گے، اب جو ہے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ جماعت جو ہے اپنے خیال میں، اپنے ارادے میں غلط ہے، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت جو عطا فرماتے ہیں کسی کے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ اب دوسری وہ جماعت ہے جو رمضان کا مبارک مہینہ گزر جانے پر دکھ کا اظہار کرتی ہے اور غم کا اظہار کرتی ہے۔ تو شریعت میں کسی چیز کے جانے پر غم کا اظہار کرنا درست نہیں ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا تھا پوری برکتوں رحمتوں کے ساتھ، انہی برکتوں رحمتوں کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ مکمل بھی ہوا، تو اب ہم کو اس کے اوپر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان جو ہے ایک مہمان کی طرح ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو جتنے دن اس کو رہنا ہے رہے گا، اس کے بعد ہر حال میں وہ اپنی منزل کو واپس لوٹ جائے گا۔ تو رمضان بھی اسی طریقے سے کہ رمضان آتا ہے سال میں ایک مرتبہ، تو اللہ کیا چاہتے ہیں کہ بھئی رمضان کی وجہ سے میرے بندوں کی تربیت ہو جائے۔ تو جب رمضان گزر جاتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور فطری طور پر انسان کو دکھ کا اظہار ہوتا بھی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ بھئی دکھ کا اظہار مت کرو، رمضان صرف ایک مہینہ ہے اور آپ کے پاس پوری زندگی موجود ہے، کہ پوری زندگی تم رمضان بنا سکتے ہو، پوری زندگی تم اپنے جو ہے اعمال کو رمضان کے مطابق بنا سکتے ہو، پوری زندگی نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہو، پوری زندگی گناہوں سے بچ سکتے ہو، پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کر سکتے ہو، صرف رمضان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ گزرتا ہے تو اس کے اوپر دکھ کا بھی اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک تیسری جماعت وہ ہے جو کہ رمضان جب آتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتی ہے، جب رمضان جاتا ہے تو نہ تو خوشی اور نہ ہی غم۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان آیا تھا، نیکیوں میں اضافہ ہوا، عبادتوں میں اضافہ ہوا، اور ہماری تربیت ہو گئی، جس طریقے سے ہم رمضان میں عبادتیں کرتے تھے اسی طریقے سے پورا سال ہمارے پاس موجود ہے، پوری زندگی ہمارے پاس موجود ہے، اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ تو یہ تیسری جماعت جو ہے بالکل صحیح راستے پر چلتی ہے، اور اسی جماعت کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، خاص برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی مددیں اس جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ گزر چکا، رمضان کے آخر دنوں میں نے کہا تھا کہ ہم کو رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے بلکہ ربانی مسلمان بننا ہے۔ رمضانی مسلمان وہ ہیں جو رمضان کے آنے پر اللہ کے گھروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عبادتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رمضان آنے پر گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ عبادتیں کس لیے کر رہے ہیں، گناہ سے کس لیے بچ رہے ہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں ہے بلکہ رمضان کے احترام میں۔ رمضان کے مبارک مہینے کے احترام میں کوئی بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ اس آدمی کے دل میں رمضان کا احترام ہے، جو کہ یہ بالکل غلط ہے۔ رمضان کا احترام، رمضان کی عزت مسلمان کے دل میں جتنی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔
تب جا کر انسان جو ہے رمضان میں بھی گناہوں سے بچے گا اور رمضان کے علاوہ بھی گناہوں سے بچے گا۔ تو ربانی مسلمان ہم کو بننا ہے، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، نمازوں کا اہتمام، رمضان ہو غیر رمضان ہو، اپنے جو ہے دن کو 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اللہ کے لیے وقف کریں، رمضان ہو غیر رمضان ہو اللہ کی عبادتوں میں وقت دیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے بچنے کی کوشش کریں، تب جا کے اللہ کی خاص رحمتیں، خاص برکتیں ہمارے اوپر برستی ہیں، متوجہ ہوتی ہیں۔ نہیں اگر صرف رمضان کا احترام ہم لوگ کرتے ہیں، رمضان کے احترام میں گناہوں سے بچتے ہیں، تو پھر رمضان میں کتنی بھی عبادتیں ہم کر لیں، لیکن رمضان گزرتے ہی پھر وہی پرانی زندگی لوٹ کر آتی ہے۔ حالانکہ حدیثوں میں فرمایا گیا، جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ رب العزت حج کی توفیق دیں تو حج کرنے کے بعد اس آدمی کی زندگی میں تبدیلی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر کے طرف متوجہ ہو کر کچھ وقت اللہ کے گھر میں گزار کر وہاں سے آیا ہے، اور حج میں جب انسان مسلمان جاتا ہے تو وہاں جا کر منمانی زندگی نہیں گزار سکتا، جو چاہے کھانا، جو چاہے پہننا، جہاں چاہے جانا کر نہیں سکتے، کچھ پابندیاں ہیں کہ بھئی بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنو، اور چپل ایسا پہنو کہ جس سے پورا جو ہے تمہارے پیر چھپا ہوا نہ ہو، پیر کے اوپر کی ہڈی جو ہے نظر آتی رہے، اور اسی طریقے سے جو کپڑا ہم پہنتے ہیں اس کپڑے پر خوشبو استعمال نہ کریں، اور نہانے کی ضرورت پڑے تو صرف سادہ پانی نہا کر واپس آ جائیں، ایسا صابن ایسا شیمپو استعمال نہ کریں جس پہ خوشبو آتی ہو۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ انسان حج کے حالت میں ایسا کھانا جس میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، وہ کھانا بھی انسان نہیں کھا سکتا۔ تو کیسے زندگی گزارنا ہے حج کے دنوں میں؟ ایک فقیر جس طرح زندگی گزارتا ہے دنیا سے کٹ کر کہ بھئی اس کے پاس دنیا کی کوئی اچھی چیز نہیں، کھانا اس کے پاس اچھا نہیں، پینا اس کے پاس اچھا نہیں، اور پہننا اس کے پاس اچھا نہیں، جس طریقے سے ایک فقیر زندگی گزارتا ہے اسی طریقے سے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اس فقیرانہ انداز سے وہ دن جو ہے گزارنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی کو حج کی توفیق دیں، کسی کو عمرے کی توفیق دیں، تو حج اور عمرہ کرنے کے بعد اس آدمی کی زندگی میں کچھ تبدیلی ضرور آنا چاہیے، تبھی اللہ رب العزت اس حج کو، اس عمرے کو قبول کریں گے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کے دل میں رمضان کا مبارک مہینہ زندگی میں آیا، رمضان گزار لیا، رمضان گزارنے کے بعد کچھ تبدیلی ضرور جو ہے رمضان کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ کچھ تبدیلی نہیں آئی، نمازوں کی پابندی پھر وہی، گناہوں میں وہی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی عبادتوں میں وقت نہیں دے رہے ہیں، تو علامت یہ ہے کہ اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کے رمضان کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے بعد زندگی میں تبدیلی لائے۔ جس آدمی کی زندگی میں رمضان گزرنے کے بعد تبدیلی پیدا ہو گئی تو اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے اس کی عبادتوں کو رمضان کے قبول کر لیا۔ رمضان کی عبادتیں جب اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں تو اس کے بعد اللہ زندگی بدلنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان گزر چکا ہے، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ابھی بہت دن نہیں گزرے رمضان مکمل ہو کے، ابھی رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں ہم محسوس کر رہے ہیں، ابھی ہماری زندگیوں میں وہ برکتیں، وہ رحمتیں موجود ہیں۔ ابھی سے جو ہے ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ بھئی زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ جس طریقے سے ہم رمضان میں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، اسی طریقے سے دوسرے مہینوں میں بھی رمضان کا نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، پوری زندگی نماز فرض ہے۔
اللہ اور اللہ کے نبی کا وعدہ صرف رمضان سے نہیں ہے نمازوں کی پابندی پر، بلکہ پوری زندگی نماز کی پابندی کریں گے تو مغفرت کا وعدہ، جنت کا وعدہ اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے ہے۔ قرآن کے کسی آیت میں، قرآن اور حدیث کے کسی روایت کے اندر یہ بات ہم کو نہیں ملتی کہ بھئی رمضان میں تم لوگ نمازوں کی پابندی کرو، اس پر ہم کیا دیں گے تم کو، یہ انعام دیں گے، تمہارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ کہیں ایسا نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، جتنے بار بھی نماز کا ذکر آتا ہے یہی الفاظ بار بار آتے ہیں قرآن شریف میں۔ یہاں رمضان کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نماز رمضان سے تعلق نہیں رکھتی، نماز پوری زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر حال میں نماز پوری زندگی ہم کو پڑھنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ گزرا، رمضان میں ہم لوگ دیکھتے تھے کتنے لوگ جو ہے گناہوں سے بچ کر رمضان گزارتے تھے، ہر چھوٹے گناہ سے، ہر بڑے گناہ سے بچتے تھے، مکروہات سے بچتے تھے۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزرا فوراً جو ہے پرانی وہ گناہ اور پرانی وہ جو زندگی ہماری اللہ کی نافرمانی والی پھر لوٹ کر آ گئی۔ تو رمضان اللہ جس مقصد کے لیے دیتے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا ہونا چاہیے۔ 11 مہینے منمانی زندگی گزار لیے، 1 مہینہ اللہ نے عطا فرمایا تھا تاکہ اس 1 مہینے کی وجہ سے بندے کی تربیت ہو جائے۔ اور 2 چیزیں جو ہیں خاص طور سے رمضان میں ہر انسان کو محسوس ہوتی ہیں، 2 چیزوں کا احساس ہر حال میں ہوتا ہے ہر مسلمان کو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی بندہ ہر حلال چیز سے ہر حلال چیز سے دور رہتا ہے، حرام چیزوں کا ذکر ہی نہیں، ہر حلال چیز سے انسان جو ہے دور رہتا ہے۔ کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، شادی شدہ آدمی کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری جائز ہے، یہ سب جائز۔ پھر بھی رمضان کا مبارک مہینہ آنے پر بھی کھانا حلال تھا لیکن اب حرام ہو گیا، پینا حلال تھا اب حرام ہو گیا روزے کی حالت میں۔ شادی شدہ آدمی ہے، بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے اور اس پر اللہ اس کو بے انتہا ثواب دیتے ہیں، پھر بھی رمضان میں جو ہے اس چیز سے دور۔ تو حلال چیزیں ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے اپنی زندگی کو اور اپنے دل کو، اپنے نفس کو مارتا ہے۔ تو یہ ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ بھئی رمضان میں کھانا میرے پاس ہے، پینا میرے پاس ہے، بند کمرے میں میں ہوں، دنیا کی کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، پھر بھی انسان نہیں کھاتا، نہیں پیتا اور ہم بستری کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، روزے سے ہیں، اگر اس حالت میں ہم کھائیں گے پیئیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شادی شدہ آدمی اگر بیوی سے ہم بستری کرے گا تو روزہ اس کا ناقص ہو جائے گا، قضا کفارہ لازم ہو جائے گا۔ تو رمضان کے احترام میں انسان جو ہے نہیں کھاتا، نہیں پیتا اور ان چیزوں سے دور رہتا ہے۔ تو ابھی میں نے شروع میں کہا کہ جو بندہ رمضان کے احترام میں گناہ سے بچتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنا کس وجہ سے؟ رمضان کے احترام میں، رمضان کی عزت میں نہیں، بلکہ اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر رمضان کے احترام میں ہم لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، رمضان گزر جائے گا پھر وہ گناہ شروع ہو جائیں گے زندگی میں۔ اگر یہی بچنا اللہ کے خوف سے انسان گناہوں سے بچے گا، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کوئی بھی مہینہ ہو سال کا، ہر مہینے میں انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو رمضان کی برکتیں ابھی رحمتیں ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ رمضان کی جو عبادتوں کا نور پیدا ہوتا ہے چہروں پر، وہ ابھی باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوا نور، تو اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے ہماری مسجدیں رمضان میں بھری ہوتی تھیں، اسی طریقے سے دوسرے مہینوں میں بھی بھرنے کی کوشش کریں۔ اگر رمضان میں صرف اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے،
رمضان چلا گیا اللہ کے گھر کو نہیں آئے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی وہی قانون رہے گا کہ بھئی تم میرے گھر کو سال میں ایک مرتبہ آتے ہو تو میری رحمت بھی میری برکت بھی کبھی کبھی تم کو ملے گی. پورا سال ہر دن ہر رات تم کو میں اپنی رحمتوں برکتوں کا مستحق نہیں بناتا. اگر پورا سال ہر دن ہر رات اور پورے سال کے ہر سیکنڈ ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں اللہ کی برکتوں کا ہم لوگ مستحق اپنے آپ کو بنانا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری زندگی رمضان بنائیں. غیر رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیا ہے؟ صرف اور صرف فرق یہ ہے کہ انسان دن میں کھانے پینے سے رکا رہتا ہے. شادی شدہ آدمی ہم بستری سے دن میں رکا رہتا ہے. رمضان میں راتوں میں کھانا جائز، راتوں میں پینا جائز، راتوں میں بیوی سے ہم بستری جائز. لیکن فرق کیا ہے رمضان اور غیر رمضان میں؟ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کہیں کہیں جو ہے 16 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو ان 16 گھنٹے انسان جو ہے دن کے وقت میں کھانے پینے سے رکا رہے. اب گناہوں سے بچنے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے بچنے کا سوال کیا ہے؟ صرف رمضان میں نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیسے؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والو رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا اب اللہ سے ڈرو. اللہ نے یہ نہیں کہا. رمضان کا مبارک مہینہ جب آتا ہے تو اللہ کا فرمان یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والو اب تم پر اللہ سے ڈرنا فرض ہے رمضان کا مبارک مہینہ آنے پر. تو اللہ سے ڈرنا، تقوی والی زندگی گزارنا، نمازوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنا، یہ سب رمضان سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان گزر چکا ہے لیکن رمضان کی برکتوں، رمضان کی رحمتوں کو پوری زندگی جو ہے محفوظ رکھیں اپنی زندگی میں. ہمارے اکابر میں بہت سارے اکابر ایسے تھے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے. رمضان جب گزر جاتا تھا تو پھر آئندہ رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے. تو اس طریقے سے پوری زندگی جو ہے گناہوں سے بچنا، پوری زندگی جو ہے اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے بچنا، یہ بہت آسان ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. رمضان تو گزر چکا ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم نے رمضان میں کتنا جو ہے روزے کا اہتمام کیا، روزوں کے اندر کتنا جو ہے گناہوں سے بچتے رہے، تراویح کتنی ہم نے پابندی کے ساتھ پڑھی، پورا قرآن ہمارا مکمل ہوا نہیں ہوا، ہم سب اپنے اپنے بارے میں جانتے ہیں. اگر کچھ کمیاں ہیں رمضان کی عبادتوں میں تو یہ پورا سال جو ہے ہمارے پاس موجود ہے. کسی کے روزے چھوٹ گئے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے ہر روزے کا قضا کریں. اگر کسی آدمی کا روزہ اس نے جو ہے جان بوجھ کر توڑ دیا، یعنی کہ کھانا پینا جان بوجھ کر کر لیا، شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے مل لیا روزے کی حالت میں، اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتی ہیں. یعنی کہ ایسے آدمی پر 60 پر 1 روزے رکھنا فرض ہے. اور وہ 60 پر 1 روزے کیسے رکھنا ہے؟ لگاتار رکھنا ہے. شروع کر دیا 1 سے 60 پر 1 کو جا کر مکمل کرنا ہے. اگر درمیان میں 1 روزہ چھوٹ گیا تسلسل ختم ہو جائے گا. شریعت کہتی ہے کہ پھر اب پہلے سے شروع کرو. قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. کسی آدمی کے روزے چھوٹ گئے کسی مجبوری کی وجہ سے، سفر کی حالت میں، یا پھر جو ہے کسی جو ہے بیماری کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، وہ لوگ کیا کریں کہ جتنے روزے چھوٹ چکے ہیں ان روزوں کا جو ہے شمار کریں، ان روزوں کو شمار کر کے گنتی کر کے ان روزوں کی پورے سال میں قضا کر لیں. یہ تو مسلم بات ہے کہ رمضان کے روزوں کا جو ثواب ہے وہ ثواب ہم کو دوسرے مہینوں میں نہیں مل سکتا، لیکن ذمہ داری پوری ہو جائے گی، ورنہ اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. فرائض میں اللہ رب العزت سب سے پہلے نماز کا حساب لیں گے، اس کے بعد روزے کا حساب لیں گے.
نماز کا حساب مکمل ہونے کے بعد اللہ روزے کی طرف آئیں گے، روزوں کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تمہاری زندگی میں، 60 سال تمہاری زندگی تھی، 60 سال میں 15 سال تمہیں شریعت کے مکلف نہیں تھے، بالغ نہیں تھے، باقی جو بچے 40 پر 5 سال ان میں تم نے جو ہے کتنا اہتمام کیا، کتنے روزے تم نے رکھے، اور ان روزوں میں کتنے روزے تمہارے چھوٹ گئے، کیوں روزہ چھوڑا، اللہ حساب لیں گے۔ 500 روپے دے کر ہم اپنے بچے کو جو ہے سودا لانے کے لیے دکان کو بھیجتے ہیں، بچہ لا کر دیتا ہے تو 500 روپے کا ہم ہر حال میں حساب لیں گے کہ بھئی 500 روپے تجھے دیا تھا، کیا کیا چیزیں تو نے لایا، کتنا جو ہے خرچ ہوا، کتنا بچا۔ صرف 500 روپے کا ہم جو ہے اپنے بچے سے حساب لے رہے ہیں، تو اللہ نے اتنی بڑی زندگی دی، اتنی جو ہے قیمتی نعمتیں عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کیوں حساب نہیں لیں گے؟ اللہ ضرور حساب لیں گے، نمازوں کا حساب لیں گے، روزوں کا حساب لیں گے، زکوٰۃ کا حساب لیں گے، صدقہ خیرات کا حساب لیں گے، اور صدقہ فطر کا اللہ حساب لیں گے، ہر چیز کا اللہ حساب لیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جس کے روزے چھوٹ گئے ہیں، جتنے روزے چھوٹے ہیں، ان تمام روزوں کا جو ہے پورے سال میں قضا کریں، اور اپنی سہولت کے مطابق قضا کر سکتے ہیں۔ قضا روزوں کا صرف کہ جتنے روزے چھوٹ گئے، جتنے روزے ہم نے چھوڑ دیے مجبوری کی حالت میں، 10 روزے چھوٹے ہیں تو ہمارے پاس 11 مہینے ہیں، 11 مہینوں میں سے ہر مہینہ ایک روزہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں، یا پھر ہر مہینے میں 2-3 روزے رکھ سکتے ہیں، یا ایک ہی مہینے میں 10 روزوں کی بھی قضا ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی کے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں کفارہ اور قضا دو بھی ہیں، تو 60 پر ایک روزے جو ہے لگاتار رکھتا جائے۔ تو یہ جو ہے روزوں کا حساب ہے۔ اگر کسی کی تراویح چھوٹ گئی، تراویح کے لیے حکم یہ ہے کہ بھئی تراویح چھوٹ جائے تو ختم، تراویح کی نماز کا اب قضا نہیں ہے، تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے، قضا صرف اور صرف فرض نماز کی اور واجب نماز کی قضا ہوتی ہے، اور تراویح جو ہے سنت ہے، سنت نمازوں کی قضا نہیں۔ اب جن کی تراویح چھوٹ گئے وہ لوگ خسارے میں، ان لوگوں کا نقصان ہو گیا، لیکن اللہ سے پھر بھی جو ہے توبہ استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری جو ہے اتنی تراویح اس سال چھوٹ گئی، آئندہ مجھے جب رمضان ملے گا تو انشاءاللہ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 1 رکعت بھی تراویح کی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ سے دعا کریں اور وعدہ کریں، جب رمضان آئے گا تو اس کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت پیچھے جو رمضان گزرا ہے اس پہ جو کوتاہیاں ہماری ہوئی ہیں اللہ ان کوتاہیوں کو معاف کریں گے۔ تو اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ تو گزر چکا ہے، اب جو ہے ہمارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، تو پوری زندگی جو ہے نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچیں، تقوی والی زندگی اختیار کریں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کریں اپنے اندر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو تقوی والی زندگی گزارنے کی، اور رمضان کی جتنی برکتیں، جتنی رحمتیں جو کہ ہم سے چھوٹ چکی ہیں، ان تمام برکتوں رحمتوں کو حاصل کرنے کی، اور جو ہم کو رمضان کی رحمتیں برکتیں ملی ہیں ان تمام برکتوں رحمتوں کو آئندہ رمضان تک محفوظ رکھنے کی، اور آئندہ رمضان تک اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔